وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإعانا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد وأنزل الفرج لمحمد یا بانیان اشراق، بانیان مجلس اعزاز، سیدزادوں کے رزق میں اضافے کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، خصوصاً مرحوم مغفور بابا جی سید ابرار حسین شاہ صاحب، بابا جی سید ممتاز شاہ صاحب، مظفر شاہ صاحب کے عمری رجات کی خاطر اور تخصیص سے اپنے آخری وارث کے ظہور پاک میں تعزیت کے لیے سارے احباب مل کے پاک نبی اور ان کی پاک اولاد میں درود سارے تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ مزید کوشش کریں سارے ثواب میں شامل ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک اہل بیت دشمنوں پہ لعنت، شہدائے کربلا کے قاتلوں پہ لعنت، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، سادات و مومنین، شیعہ سنی احباب، محبان محمد و اہل بیت محمد، عزاداران سلطان کربلا، موالیان ولی حق، آپ سب عزتدار صاحبان کی اجازت سے میں ذکر پاک شروع کروں سے کیا جائے۔ اچھا چرچہ رکھ گالا کرتے ہیں کچھ نہیں۔ اچھا لکھ والے بسم اللہ۔ اختر صاحب اینا پکھی نہ سانا کوئی فائدہ نہیں، تو شور ہی بات کرو وہ سمجھ لڑے کی گل ہوئی ہوئی ہے۔ شام شہر کا رہنے والا ایک بندہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں شام سے چلا، مدینے گیا رزق کی تلاش میں۔ میں شام سے چلا، مدینے گیا رزق کی تلاش میں۔ کہتا ہے کافی دن میں شہر میں گھوما کہ مجھے کوئی کام مل جائے، مزدوری مل جائے۔ کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ کہتا ہے میں پردیس میں بھوکا بننے لگ گیا۔
کہتا میں نے اپنے آپ میں سوچا پردیس میں بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر شام واپس چلا جاؤں. گھر جاؤں گا، جو ملا روکھا سوکھا کھا کے گزارا کروں. کہتا یہ سوچ کے کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں، میں شہر سے نکل پڑا. چلتے 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 میں شہر سے باہر آ گیا. کہتا ہے اچانک میری نظر ایک باغ پہ پڑی. اچانک میری نظر ایک باغ پہ پڑی جسے دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا. اے حسن کھیویاڑی پڑھنے تک بندے محسوس ہوتے ہیں، گل سندیاں مزہ نہیں کرتا. کہتا ہے چلتے چلتے میں شہر سے باہر آیا، سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا جسے دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا. امید پیدا ہوگی ساری کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا کھانے کے لیے. کہتا ہے میں کھانے کی طلب میں نا باغ کے اندر داخل ہوا. شاہ جی کہتا ہے میرا پہلا قدم باغ کے اندر آیا. کہتا ہے میری یہ قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی. مہربانی کی میرے بسم اللہ کا میرا مہربانی. کہتا ہے میری یہ قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی. جو ہی میں نے اسے دیکھا مجھ سے فیصلہ نہیں ہو سکا بھائی اس کی صورت زیادہ خوبصورت ہے یا سیرت. اس کی صورت زیادہ خوبصورت ہے یا سیرت. کہتا ہے میں اس کے بالکل پاس چلا گیا. وہ زمین کھود رہا تھا. ایک بندہ سمجھو میں تابی راضی ہوں. وہ زمین کھود رہا تھا اور منہ سے کچھ بول رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا زمین میں لفظوں کا اناج ڈال رہا ہے. مہربانی میرا مہربانی. کہتا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ زمین میں لفظوں کا اناج ڈال رہا ہے. کہتا ہے میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں اس بزرگ سے اس بوڑھے مالی سے کچھ مانگوں کھانے کے لیے. کہتا ہے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا. دیکھ کہتا ہے بھوک لگی ہے کھانا چاہیے. شاہ جی بھوک لگی ہے کھانا چاہیے. کہتا ہے بڑا پریشان ہوا میں نے مانگا نہیں. یہ کون ہے جسے پتا ہے کہ میں بھوکا ہوں. میں نے کہا جی بالکل بھوک لگی ہے کھانا چاہیے. کہتا اس قریب بوڑھے نے فرمایا بہت سامنے درخت نظر آ رہا. میں نے کہا جی آ رہا. اس نے کہا درخت کے نیچے چلا جائے، وہاں ایک کپڑا ہے ایک رومال ہے، اس میں ایک روٹی ہے، کھا سکتا ہے تو کھا لے. مہربانی چاچو مہربانی. درخت کے نیچے جا، وہاں ایک کپڑا ہے ایک رومال ہے، اس میں ایک روٹی ہے، کھا سکتا ہے تو کھا لے. کہتا ہے بھوک لگی تھی، میں بڑی جلدی چل پڑا کہ چلو روٹی ملنے لگی تو میں درخت کے نیچے آ گیا. میں نے وہ کپڑا رومال کھولا. کہتا ہے اس میں سے نا ایک جو کی سوکھی روٹی برآمد ہوئی. جو کی سوکھی. کہتا ہے میں نے بسیار کوشش کی، ہر چند زور لگایا کہ میں روٹی توڑ لوں. کہتا ہے مجھ سے روٹی نہیں ٹوٹی. روٹی بھی نہیں ٹوٹی اور دل بھی ٹوٹ گئے. بندہ بھوکا ہو گئے تو پتہ لگتا ہے نا گل کا. کہتا روٹی بھی نہیں ٹوٹی دل بھی ٹوٹ گئے.
کہتا میں نے اپنے آپ میں سوچا اگر اس بوڑھے مالی سے شکوہ کروں بھئی یہ کیا دیا ہے جو کہ کھانے کے قابل ہی نہیں، اتنی سخت ہے، تو اسے حجاب آئے گا۔ کہتے ٹھنڈ پہ جاتا میں دعا کر لیا جائے۔ کہتا ہے میں نے سوچا کوئی ایسا بہانہ بناؤں کہ وہ بھی مطمئن ہو جائے، میں بھی مطمئن ہو کے اپنے گھر چلا جاؤں۔ کہتا ہے پھر میں اس کی طرف چلا، وہ زمین کھود رہا تھا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا میری طرف دے، کہتا ہے روٹی سخت ہے نہیں ٹوٹ رہی۔ روٹی سخت ہے نہیں ٹوٹ رہی۔ میں نے کہا جی وہ روٹی کا قصور نہیں ہے، سیانے بندے بیٹھے تھے، روٹی کا قصور نہیں ہے، وہ بڑے دن ہو گئے نا مجھے روٹی کھائے ہوئے، تو میرے اندر سے زور ختم ہو گیا، طاقت ختم ہو گئی ہے۔ مرشد میرے سامنے بیٹھے تھے، جتھے وہ پورے مجمع سید بیٹھے ہیں نا، بات جب سمجھ کے سبحان اللہ کہنے، زور کا نام آیا، اس بزرگ کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا پگلے ویسے بھی وہ روٹی تیرے نصیب میں ہی نہیں تھی، وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، دعا سے زیادہ جی وہ شخص ویسے بھی وہ کھانا تیرے نصیب میں ہی نہیں تھا، وہ روٹی تیرے مقدر میں نہیں تھی، وہ پاک ہاتھ کی پکی ہوئی تھی۔ مہربانی دعا میرے واسطے سے۔ کہتا ہے میں نے اس بوڑھے مالی کو سلام کیا اور میں چل پڑا کہ میں باغ سے باہر نکلوں۔ کہتا ہے اس نے مجھے واپس بلایا، بلا کہتا ہے کہاں جا رہا، کدھر چلے؟ میں نے کہا جی روٹی وہی جو آپ نے دے دی، اب میں اپنے گھر شام واپس جاتا ہوں۔ کہتا ہے اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا فرمایا میرے در پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، سونا کر کے قرآن پڑھو، اچھا اور اڑ کے قرآن پڑھو۔ حیدری میرے در پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا، اس میں لگا۔ میں نے کہا جی کیا کروں، جو کھانا آپ کے پاس تھا آپ نے مجھے دے دیا، میں کروں کیا؟ اس نے کہا شہر سے باہر نکل، باغ سے باہر نکل، شہر کی 2 گلیاں مڑ، کسی بندے سے پوچھ حسنین کریمین نورین نیرین کا لنگر خانہ کہاں ہے؟ میرے ویرا ہو سر مہربانی، حسنین کریمین شریفین نورین نیرین کا لنگر خانہ کہاں ہے؟ لنگر خانے پہ چلا جا، جتنا کھانا دل کرے اتنا کھا۔ کہتا ہے میں باغ سے باہر آیا، میں شہر میں داخل ہوا، میں نے ایک بندے سے پتہ پوچھا، لنگر خانے کا کی پوچھا؟ پتہ پوچھا۔ میں کچھ نہیں باجی منگیا، یہ سارے آگے میری اپیل ہے، جڑے جملے دے پڑھ جاؤ، پیار کرو، چنگا لگے تو ضرور سبحان اللہ کیا جائے۔ کہتا ہے میں نے ایک بندے سے پتہ پوچھا، کہتا ہے مجھے ایسے لگا سارے شہر کو ہی اس پتے کا پتہ ہے۔ میں صدقے میرا ویر آجی مہربانی، کہتا ہے مجھے ایسے لگا، کوئی سمجھ نہیں ہوگی چلن دے، اچھا چلا دو چلا دو سارے چلا دو جی، یہ ایک نہیں ایک آ جاؤ تو پکے پہ نہیں لگے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایک بندے سے پتہ پوچھا، مجھے ایسے لگا سارے شہر کو ہی اس پتے کا پتہ ہے۔ چلو چل گئے میں نے چل گئے میں نے یہ جملہ اردو زبان سے کہ بلا میرا دل نے پنجابی ترجمہ کرایا تھا تاکہ سارے سبحان اللہ شامل ہو، سبحان شامل ہو جاؤ۔ کہتا ہے مجھے ایسے لگا سارے شہر کو ہی
اس پتے کا پتہ آدھا میرے جو لگا ہے سارا شہر کھاندہ ہی اتھو سارا شہر کھاندہ ہی اتھو کہتا ہے میں موجودہ پتے میں گیا خادم کھانا بانٹ رہے تھے کہتا ہے مجھ سے کھلانے والے گنے نہیں گئے مجھ سے کھلانے والے گنے نہیں گئے میں بھی بیٹھ گیا جا کے اب اتنے دنوں بعد روٹی ملنے لگی ایسے ہی اندر نہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اگر آج کہیں سے گوشت مل جائے دل کاری ہوتا نا بندے دا ویسے بھی رضا مولا کا فرمان ہے کہ جو بندہ 40 دن میں ایک بار بھی گوشت نہ کھائے نا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے معصوم فرماتے ہیں 40 دن میں اگر گوشت میسر نہ آئے قرض لے کے گوشت کھاؤ اس قرض کے ذمہ دار ہم ہوں گے کاش اگر آج کہیں سے گوشت مل جاتا تو میں جی بھر کے کھاتا کہتا ابھی میں سوچ رہا تھا ایک خادم آیا اس نے میرے سامنے ایک پیالہ رکھا کہتا ہے میں نے غور کیا تو دال پکی ہوئی تھی میں نے سوچا چلو ملی تو صحیح بھوکا جائے گی کہتا روٹی لے کے دال کے ساتھ لگا کے میں منہ کے قریب لے گیا کھانے کے لیے کہتا جو ہی میں نے کھانے کا ارادہ کیا ایک نوجوان کی آواز آئی اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے اور تو سوکھی ہوگی گل ہے اسے دال نہیں دینی کہ بلا میں خوشامد نہیں کر رہا ایتھے ڈر گئے ایتھے اوکھی تو اوکھی گل سنتے پہلے سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے پہلے جڑا میں جملہ آکھوں گا نا سونے دی کرم نہ لکھنے جملہ ایک نوجوان کی آواز آئی اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے کہتا ہے میں نے اسے دیکھنے کے لیے سر اٹھایا جو ہی اسے دیکھا میں پاگل ہو گیا میں ہکا پکا رہ گیا بات میری میں سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا ہونے بول رہے ہو صدقے جانا کہتا ہے میں ہکا پکا رہ گیا بات میری سمجھ سے باہر ہو گئی کہ یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا اس نے کہا تیرے لیے گوشت ہے گوشت کھا کہتا ہے وہی روٹی اٹھائی پھر میں نے گوشت بھی ڈبوئی یہاں تک لے گیا یہاں تک جڑا ہن میرے نال لڑ گیا نا مہربانی کرے گا میرے اوپر یہاں تک لے گیا کہتا جو ہی میں نے کھانے کا ارادہ کیا مجھے وہ باغ والا بوڑھا یاد آ گیا اصل گل تو یہ آئی نا بابا جی مجھے وہ باغ والا بوڑھا کی بلا یاد آ گیا کہتا ہے میں نے اپنے آپ میں سوچا بھوکا ہونا اور ہے بے ضمیر ہونا اور ہے بھوکیا ہونا اور ہوتا ہے تو بے ضمیرہ ہونا اور ہوتا ہے آدھا میں سوچیا میں پردیسی گئی میں اس باغ میں گیا میں بالی میں ملے بوٹا جہا وڈیرا جہا وہ تو میں روٹی منگی روٹی اتنی سخت تھی میں جوان ہوں مجھ سے نہیں ٹوٹی وہ بوڑھا کیسے ٹوٹے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے حق بنتا ہے میرا مجھے روٹی ملی ہے میں تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی اس کے واسطے رکھوں کہتا تھوڑی کھاتا گیا تھوڑی رکھتا گیا تھوڑی کھاتا گیا تھوڑی رکھتا گیا وہ نوجوان پھر میرے قریب آیا اس نے کہا پگلے جمع کیوں کر رہا ہے جتنی کھا سکتا ہے کھا لے اگر شام لے جانا چاہتا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں مہربانی اگر شام لے جانا چاہتا ہے میں سواری منگوا دیتا ہوں کہتا ہے پہلی بار میں شہزادے کے سامنے کھڑا ہوا میں نے دونوں ہاتھ باندھے
میرے قبلہ یہ روٹی میں اپنے واسطے جمع نہیں کر رہا، للہ توجہ کریا جی، یہ روٹی میں اپنے واسطے جمع نہیں کر رہا۔ اس نے کہا پھر کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ کہتا جی میں پردیسی تھا، مجھے بھوک لگی، میں ایک باغ میں چلا گیا، اس باغ میں ایک بزرگ مالی تھا، اس مالی سے میں روٹی مانگی، روٹی اتنی سخت تھی میں جوان ہوں مجھ سے نہیں ٹوٹی، وہ بیچارہ بوڑھا کیسے توڑے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، اب حق بنتا ہے مجھے روٹی ملی ہے، میں تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی مالی کو دوں، تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی مالی کو دوں۔ کہتا میں نے بار بار لفظ مالی استعمال کیا نا، اس شہزادے کے چہرے کی رنگت بدل گئی، سرخ ہو گئی اس کی آنکھیں۔ اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یاد رکھ چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی۔ سید 6 مصرے پڑھوں گا، 6 واقعات ہوں گے، وعدہ ہو گیا۔ اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یاد رکھ چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی۔ بولتے ہیں میرا چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی۔ کہتا ہے احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ والی ہے۔ راضی ہوں؟ تک باری اس میں تک چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں دنیا کو، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی۔ صدقے جاوا، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی۔ کہتا ہے احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ ولی۔ مہربانی کی بلا دعائیں قبول ہوں انشاءاللہ، دعائیں قبول ہوں انشاءاللہ۔ مالا ماتمی بارہ عطا فرماوے جی، جنہ کو نہیں مالک ماتمی پتر عطا فرمان۔ مالک میرے مرشدان دی خاندان پیر عمران پیر عدنان پیر مجدد شاہ صاحب فضل عباس کرنل صاحب، مالک سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایڈا سونا دربار سے آیا نے صبح محشر تک بستے رہن انشاءاللہ۔ اعتراض ہوتا ہے ہم مسکینوں میں کہ شیعہ پاک نبی کے بچوں کا ذکر تو کرتے ہیں، پاک نبی کے صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ایک گل جوڑ کے بہ گئے سارے کٹھے ہے، میرا دل ہے کہ میں ایک صحابی کی گل سنانا ہونی چاہیے نا بابا جی۔ اس صحابی کا نام ہے سلمان فارسی۔ مہربانی چلو قبلہ تسی موجود ہو نا، بڑا فائدہ لوں گا۔ علی مولا کا فرمان ہے، علی مولا کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں زمین صرف 7 بندوں کی وجہ سے خلق ہوئی ہے۔ چاچو علی کہہ رہے ہیں زمین صرف 7 بندوں کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، ان میں پہلا میں علی ہوں، 7واں سلمان ہے۔ کوئی نہ بولے جیٹی گالا ہی ہوتا بولے نہ تے رس جاؤ نا شاہ جی، رس بھی جاؤ
اس بندے نو مجلس سنن دی جانچ کوئی نہیں جڑا ہن بھی چپ رہ گیا. پہلا میں علی ہوں، ساتواں سلمان ہے، اور یہ 7 بندے وہ ہیں جو سیدہ کے جنازے میں تھے. اب مہربانی چلو کوئی گل تے پڑھ کے نہیں دیا سونا کر کے ہائے نبی. یہ 7 بندے وہ ہیں جو سیدہ کے جنازے میں تھے. ایک شعر میرے منہ آ گیا، ایتھے آ گیا، آندھے میں نے پڑھ چھڑا. سلمان بھی سنا ہے تہجد گزار تھے، سلمان بھی سنا ہے تہجد گزار تھے، داڑھی سے صاف کرتے تھے ایک در تمام رات. تو لگی ہے مولوی صاحب نے معافی دے گئے بندہ. سلمان بھی سنا ہے تہجد گزار تھے، داڑھی سے صاف کرتے تھے ایک در تمام. توڑا ویرا حق بن گیا، چل تھوڑا نہ چلتے ہیں. کسی نے کہہ دیا سلمان داڑھی سے جھاڑو دے رہا ہے، اس سے اچھا کوئی اور نیک کام کر لے جنت مل جائے گی. اس سے اچھا کوئی اور نیک کام کر لے جنت مل جائے گی. جنت کا نام آیا. سلمان کہتا ہے جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے یا کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے، دیتا ہوں میں داڑھی سے زرے شاہ پہ جھاڑو، جنت میری اس ریش کے بالوں میں لگی ہے. پورے پھر چلا جا رہا ہے دیتا ہوں میں داڑھی سے ترے شاہ پہ جھاڑو، جنت میری اس ریش کے. محفلوں کو سجاؤ بذکر علی، یہ وسیلہ ہے مومن کی پہچان کا. ایک جی کر دیں، محفلوں کو سجاؤ بذکر علی، یہ وسیلہ ہے مومن کی پہچان کا. موت کیا ہے اولے الامر کا امر ہے، پڑھ کبھی غور سے حکم قرآن کا. جی کے مرنے کا رنگ مر کے جینے کا ڈھنگ، روز مرہ ہے شاہ کے ملنگان کا. ہائے 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 ہائے، جی کے مرنے کا رنگ مر کے جینے کا ڈھنگ، روز مرہ ہے شاہ کے ملنگان کا. ایک لفظ ہے تصرف، قبضہ، حکومت، قابو پانا، اسے بولتے تصرف. روز مرہ ہے شاہ کے ملنگان کا. تو علی چھوڑ آ میں بتاؤں تجھے موت پہ کیا تصرف ہے سلمان کا. اللہ اکبر. تو علی چھوڑ آ میں بتاؤں تجھے. صداؤ سے صاحب قبلہ، ماڑا بندہ بھی ہاتھ نہیں بندہ، مظلوم دا سب تو نکا مدا خانہ میں تو اڈا پرانا مہمان اے پدے ہاتھ نے جیڑا میں شیر پڑھوں میں نے اپنی جان تو ڈھیر پیارا ہے. جنہ سمجھو جتھے کو بیٹھے ہیں ان دی اچھی سبحان اللہ چھڑیا دیا. تو علی چھوڑا میں بتاؤں تجھے موت پہ کیا تصرف ہے سلمان کا. یاد رکھ پنج تن کی بلا کے بنا دہر میں مقصد بندگی فوت ہے. جس کی سانسوں کا حاکم نہ ہو مرتضیٰ اس بشر کے لیے زندگی موت ہے. زندہ نعرہ اے علی. یاد رکھ پنجتن کی بلا کے بنا دہر میں مقصد بندگی فوت ہے. جس کی سانسوں کا حاکم نہ ہو مرتضیٰ اس بشر کے لیے زندگی موت. مرے جیوے کوئی فرق ہی نہیں، اس بشر کے لیے زندگی موت. مسلمانوں کے دوسرے دور حکومت میں جناب سلمان مدائن کے گورنر بنے ہیں. مہربانی بے شک اکھیا جائے. اور جب آرڈر آیا نا گورنری کا،
سلمان آئے علی مولا کے پاس، مولا گورنری کاٹ رہا ہے، کیا کروں؟ علی فرماتے ہیں چلا جا مومنین کے کام ہو جائیں۔ ڈالتے بھی داد اڑی بابا جی ہیں۔ زازان، زال الف زال الف نون، یہ جناب سلمان کے نوکر کا نام ہے۔ اسے ساتھ لیا، سفر شروع کیا۔ رستے میں سواری بیمار ہو گئی، نوکر سے طے کیا کہ اب آدھا سفر میں سواری کروں گا، آدھا سفر تو سواری کرے گا۔ چاچا الطاف میرا بال مقروض ہے تواڈے سنات دا، کھیوی آڑی دا، لمحہ ضائع نہ کرتے، اس گل دی ونڈ کریا جے۔ جب گورنر پہنچے نا مدائن کے قریب تو باری نوکر کی تھی اونٹ پہ سواری کی۔ ایڈا سیاڑا مجمع شاہ جی ہے، باری نوکر کی تھی اونٹ پہ سواری کی۔ جناب سلمان کے ہاتھ میں تھی مہار، لوگ گئے تھے استقبال کے لیے بھی گورنر آ رہا ہے۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، جناب سلمان کو سلام کیا، جناب سلمان نے جواب دیا، کہتا بابا جی ہمارا گورنر آ رہا ہے، کوئی خبر ہے اس کی؟ سلمان فرماتے ہیں کیا اس کا نام سلمان ہے؟ کیا اس کا نام سلمان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتا ہے وہ تو میں ہوں، وہ تو میں ہوں۔ انہوں نے کہا پھر یہ اونٹ پہ کون ہے؟ کہتا ہے میرا نوکر ہے، میرا نوکر ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، گورنر پیدل، نوکر اونٹ پہ۔ ایک میرا ہانی نہ بولیا میں پریشان نہیں تو اور تساں بولنا ہے بزرگا میرے لڑ۔ کہتے ہیں اصل میں رستے میں اونٹ بیمار ہو گیا تھا، 2 بندوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، تو نوکر بھی انسان ہوتا ہے۔ نوکر بھی انسان ہوتا ہے، تو اس سے طے کیا تھا کہ آدھا سمے میں کروں گا، آدھا تو کرے گا۔ یہ دیو نیڑے میرے کو نہیں ہوتا، ساری گلاں وچوں چھڈا۔ مدائن آ گئے جناب سلمان، گورنری کر رہے ہیں، بڑا کچھ ہوتا رہا، چوریاں شوریاں ساری گلاں تو یاد نے، چھڈو وچوں۔ آخری وقت آ گیا، اب ایک جنہیں منے ہیں، جنہیں ایتھوں منے ہیں رسول دے پتران عزت کی نہیں لگی۔ آخری وقت آ گیا جناب سلمان کا، نوکر کو آواز دی زازان، کہتا جی مالک میرے قریب آ۔ اتنا مشکل جملہ ہے، 1% بندے کی سبحان اللہ کہ میں کب بھی راضی ہوں۔ نوکر پاس آیا، مالک حکم۔ سلمان کہتا زازان میں لگا ہوں مرنے۔ اے مزہ ہے، اے مزہ ہے، میں لگا ہوں مرنے۔ وہ بھی سلمان تھا نوکر ہی پریشان نہیں ہویا۔ وہ سکے مذہب اہل بیت میں واجب ہے بندہ مر رہا ہو، مومن ہو، پاس بھی مومن ہو، وصیت کرے۔ وہ مولا فرماتے ہیں وصیت آتی ساڑھے رکھ کے سمیا کرو، تسی سیدھا ہی ٹپی کر لیں گے۔ ایڈے نڑی رکھی ہوتی ہوکے تھی، اس نے کہا وصیت کرے، مرنے تو لگے ہیں۔ اللہ اکبر، مسکرایا سلمان، کہتا پگلے غسل آب کوثر سے ہوگا، غسل آب کوثر سے ہوگا، کفن جنت سے آئے گا۔ ایتھے ٹھنڈ کو بیگی وعدہ رہ گیا، غسل آب کوثر سے ہوگا، کفن جنت سے آئے گا۔ اس نے کہا جنازہ کون پڑھائے؟ اس نے کہا میرا دل ہے کہ دارین کا شہنشاہ پوری دنیا کو رتبہ بتائے میرا، جس نے ختم رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ پڑھائے۔ اور آخری گیر تک وہ لڑ کے ہاتھ اٹھائے۔ میرا دل ہے کہ دارین کا شہنشاہ پوری دنیا کو رتبہ بتائے میرا، جس نے ختم رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ۔
اتنی بات کی روح پرواز کر گئی. انتقال ہو گیا کچھ تو نبی کے نوکر کا. اچھا انتقال کہاں ہوا ہے؟ مدائن میں. مدائن کہاں ہے؟ عراق میں. علی تھے مدینے میں. مسجد بھری تھی نوکروں سے. ادھر روح نکلی سلمان کی. ادھر علی نے مسجد نوکروں کو دیکھا. دیکھ فرماتے ہیں دنیا سے وہ ذی شرف چل بسا وہ طرف تھا خدا جس کے ایمان کا. آئے 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 آج دنیا سے وہ ذی شرف چل بسا وہ طرف تھا خدا جس کے ایمان کا. شامل اہل بیت محمد تھا جو. میں خندق پڑھ گیا ساری. شامل اہل بیت محمد تھا جو یہ ملا تھا صلہ جس کو عرفان کا. فاطمہ کا چچا میرا بھائی تھا جو. فاطمہ کا چچا میرا بھائی تھا جو اور نانا تھا جنت کے سلطان کا. کیا ارادہ ہے کمبر مدائن چلے چار جلال مولا سے یہ تھے وہ تھے جانا کی نے. علی مولا کی آنکھیں بند کر ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ 10 قدم میں نائن کر. کمبر نے 10 قدم چل کے مولا نے مجھ سے کہا ذرا رک انبیاء کا نگر آ گیا. کھول آنکھیں کیا وہاں مدائن میں ہے دیکھ سلمان کا پاک گھر آ گیا. ایک یہ سونا میں نہیں کھا سکتا. علی بادشاہ علی بادشاہ اور کمبر بادشاہ جیڑا بولے مہربانی لگی. اور نوکر ہے تو علی کا ہے میرا سردار ہے. علی بادشاہ اور کمبر بادشاہ انہیں لمبی ستارہ وہ مہار لمبی جو اکھوں سے پھیری تو سکے یاری بڑا کم ہو گیا. مولا کیا یہ میں نہیں کیتا. آدھا کیا کیتا ہے؟ مولا کہ رسی دبی رہی ہے نا کمبر کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. رسی دبی رہی ہے نا کمبر کے ہاتھ میں. علی بادشاہ اور کمبر بادشاہ سلمان کے در پہ پہنچے. اندر حالت کیا ہے؟ کھیوے والی توجہ. میت پڑی ہے صحابی رسول کی. ایک جملہ کے سمجھ نہ آیا کہ نہیں نے ہونا پکی جانتے. اور نوکر کون بیٹھے میت کے سرانے اندر نہ یہ کو وسیعت پوچھ دی ہوتا نہ پھنس دی. مہربانی ہو سکے نہ یہ کو بابا جی وسیعت پوچھ دی ہوں تے نہ پھنس دیو. آدھا ایٹا بادشاہ ہے گھوسلا پہ کوثر سے ہوگا کہ آپ مسیحی جو پانی پیتا رہے. ہو سکے 7 سال ایک چادر ہوتے سے نا 7 سال پرانی ہے. آدھا کفن جنت تو ہوئے. کدھی یہ کہ سمجھو میں کبھی راضی ہوں. کہہ گیا جنازہ معصوم پڑھائے گا. کہتا ہے معصوم مدینے میں ابو طالب کی حویلی کے علاوہ نہیں ملتا. میں مدائن میں کہاں سے لے لوں؟ ٹھیک ہے نہ منو تبھی ٹھیک ہے. کتاب میں لے کے آؤں گا. جدو آنکھوں کے لے کے میں میرے گھر پہ گئی میں یہ کھڑ پڑیا. زازان کہتا ہے میں سلمان کی میت پہ بیٹھ کے شکوہ کر رہا تھا. میرے دائیں کندھے پہ ایک ہاتھ آیا. میں نے موڑ کے دیکھا تو مولا علی. کدھر بارے کا لا جب ہے سونا قرآن پڑھو. میں نے موڑ کر دیکھا تو مولا علی. میں نے کہا سخی آپ کیسے آ گئے؟
اتنے کوئی نہیں رواج، اتنے کوئی نہیں، جتوں پچھوں پڑھ گیا رواج ڈھیر بندے پڑھتے پے، بندے باہر نکل کے فیصلے نہیں کرتے کیڑا کیویں دا پڑھدا پیا، کیڑا رہ گیا ہے، کیڑا تر گیا ہے۔ اج کل ڈیریاں بنے جیب چ پائی گئی، یہ جی گل ہے سارا سیاح مجمع ہے۔ اللہ کرے میں گل تے پڑھا لگا، اس مرے ہوئے سلمان کی طرف میرے مولا علی پاک نے اشارہ کیا، اشارہ کر فرماتے ہیں ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، اس لیے ایک نبی کا وصی آ گیا۔ میرے مزہ تا ہوتا ہے میں زور نہ لاؤں، میں گل ہولی جی کرا تو مجمع زور لا کے بولے، مصرا میں نہیں پڑھنا جی کنچ پڑھی ہے، انہیں ٹل لا کے بولنا ہے۔ ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، اس لیے ایک نبی کا وصی آ گیا۔ کیوں پریشان ہے اتنا حیران ہے، یہ ولی ہے تبھی تو ولی آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں پریشان ہے اتنا حیران ہے، یہ ولی ہے تبھی تو ولی آ گیا۔ اس کی عصمت خفی اور عظمت جلی، اس لیے آئی نور جلی آ گیا۔ یہ آلہ ہے اللہ کے دربار میں، یہ آلہ ہے اللہ کے، کون کہہ رہا ہے؟ علی پاک۔ کیا یہ آلہ ہے اللہ کے دربار میں، یہ آلہ ہے اللہ کے دربار میں، اس لیے اس کی تدفین کو میں علی آ گیا، آدھا میں سوچیا مولا رکھا مولا ساریاں شرطاں پوریاں نہیں ہوئی، ساریاں سیدہ پوریاں نہیں ہوئی، آدھا مجھے سوچتا ہی پیا ہی علی پاک کن دے پچھوں دو بھی ہاتھ چلا دیتے، ایک پہ کفن تھا ایک پہ آب کوثر تھا، یا میں نہ کو بس کرتے یا بولو پھر، ایک پہ آب کوثر تھا ایک پہ کفن تھا۔ علی فرماتے ہیں خلد کا ہے کفن، خلد کا ہے کفن، آب کوثر بھی ہے، نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا، جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے سرانے پہ تھا۔ پھر آکھا میں لکھ واری آکھا، علی فرماتے ہیں خلد کا ہے کفن، آب کوثر بھی ہے، نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا، جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے سرانے پہ تھا۔ علی ہوندے ہی ہوڑا مرنے ہیں دے سراندی آوے، کیا بات ہے؟ گلے دعا کرو، یہ بولن دے تجھے دعا کرو، کس کو معلوم ہے اس قبر کے اعزاز جہاں؟ ساتھ سر چاہیے میں نکاح کے چھوڑ لگا مومن مرتا ہے قبر چاہتا ہے علی پاک کی کرسی لگتی زیارت ہوتی ہے، آگا چلیے کس کو معلوم ہے اس قبر کے اعزاز جہاں؟ کرسی شاہ ولایت ہو صدارت کے لیے، اور یہ الگ بات کہ ہو جاتا ہے دیدار علی، خود علی آتے ہیں مومن کی زیارت کے لیے۔ اللہ، یہ الگ بات کہ ہو جاتا ہے دیدار علی، خود علی آتے ہیں مومن کی زیارت کے لیے۔ آگے نہیں رکھتے صدقے جانا، خلد کا ہے کسر کا بے کوثر بھی ہے، نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا، جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے۔ ایک بار جواب بول کے دیا جائے، بندہ مومن ہو گئے، ماتمی ہو گئے، بزرگ ہو جاتے، ستا پیا ہوئے ستا پیا تو قبال آخر میں بابا جی اٹھ گیا، اٹھ دیا ہے یا علی، میں کہ بول کے جواب دیا جائے، اٹھ دیا کیا ہے سواب لو کیا ہے یا علی، وڈیرا ہو جائے مومن ہوئے ماتمی ہوئے، بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، نعرہ
گھڑی میں نہیں پورے دھیان میں رکھی ٹائم مکی ہے پر چلو 2 منٹ لینے ہیں گل پوری کرتے ہیں اس دن کی ہے یا 14 پاکاں نہ ایک کی وڈی سو کوئی نہیں سلمان سوئے ہوئے نہیں تھے سلمان سوئے ہوئے نہیں تھے انتقال ہو چکا تھا روح پرواز کر چکی تھی علی پاک آگے بڑھے تھوڑی سی چادر ہٹائی جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادے علی مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی آئے جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادے علی مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی کہتا ہے تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے میں نے مر کے تجھے پا لیا یا علی گنچائے دل کھلا تو جو آ کے بنا آ گیا موت کا بھی مزہ یا گنچائے دل کھلا تو جو آ کے ملا آ گیا موت کا بھی مزہ اچھا ایک نبی تھے سلیمان نام تھا نبی جنات سے اپنا محل بنوا رہے تھے نبی عصا کے سہارے پہ کھڑے تھے ملک الموت آیا سلام کیا پاک نبی نے جواب دیا کہتا ہے حکم ملک الموت کہتا ہے اللہ کا حکم ہے سلیمان کی روح لیا نبی نے کہا مجھے بیٹھنے کی مہلت دے اس نے کہا نہیں اللہ کہہ رہے کھڑے کی روح لیا نبی کھڑے ہے روح قبض ہو گئی نبی سوٹی کے سہارے پہ کھڑے تھے اتنا روب تھا جناب سلیمان کا بندے پاس نہیں جاتے تھے آسان کھول لگا دیمک عصا ختم ہوا نبی زمین پہ گرے دیکھ علی و بطول کے نوکر کے عزت کے مالک ہے کہتا ہے گنچائے دل کھلا تو جو آ کے ملا آ گیا موت کا بھی مزہ یا علی جس نے مہلت نہ دی تھی سلیمان کو وہ مجھے احتراماً ملا یا ملا یا علی علی فرماتے میری آمد سے پہلے تھا جس حال میں علی کہہ رہے میری آمد سے پہلے تھا جس حال میں ویسے ہو جا کے تیرا جنازہ پڑھوں اور مولا کے سلمان اپنے ہوتے موت طاری کر میری آمد سے پہلے تھا جس حال میں ویسے ہو جا کے تیرا جنازہ پڑھوں آج ہے معافیاں تجھے تعظیم کی بس تو سو جا کے تیرا جنازہ پڑھوں جنہیں منع آئی نا وہ منزل پا گئے بس تو سو جا کے تیرا 2 منٹ لینے بس تبرکن ہوئی جنازہ پڑھوں دعا کرو کسی کا ہو صحیح پڑھنے والا صدقے جاؤں کوئی دیر لگی میں صدقے جاؤں بزرگاں بڑی بڑی گل کی تھی آندھنے بھی دعا کرو کہ کوئی ہوئے کناڑے بھی کرو کہ کوئی پڑھ نہیں دے وے اللہ اکبر چلو ایک جملہ آنا کربلا کے جنگل سے لے کے شام کے زندان تک تیرا چوتھا امام روایت کرتا ہے 70 مرتبہ میری 4 سال کی بہن نے مجھ سے پوچھا ہے سجاد کسی بندے نے میرے باپ کو کفن دیا ہو 70 مرتبہ معصومہ نے پوچھا سجاد کسی بندے نے یہاں ٹوٹیاں نے پیو دی لاش چھڑ گئی شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کارواں 2 منٹ لگے شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کارواں منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی جن سمجھ آئی ہوگی آئے نکل گئی شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کارواں منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی سب بیویاں لٹی ہیں سرے دشت کربلا پر کربلا سے پہلے رقیہ اجڑ ایڈی سونی آئے بڑھتی ہے سب بیویاں لٹی ہیں سرے دشت کربلا پر کربلا سے پہلے
لاہور جاندے ہو سلام واسطے آئے آکھیا منہ چکے آخری سلام کرنے علی پاک کی پاک بیٹیاں ہی ماں کی قبر پہ مسافر شام آگے بڑھی کہتی اماں آپ نے دنیا چھوڑتے ہوئے کہا تھا زینب میرے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا اماں میں تیری قبر پہ وعدہ کر رہی ہوں جب میں قید گزار کے گھر واپس آؤں گی نا تیرے حسین کا سجاد ہوگا زینب کو ماں کہنے والا کوئی نہیں آئے صدقے جانا تیرے حسین کا سجاد ہوگا زینب کو ماں کہنے والا بیٹا کوئی نہیں ہوگا تو ہر شاید سمجھ نہ آئے شاید جڑی یہ پردے چ بیٹھی ہے نا واسطے جملہ آکھوں بی بی کہتی ہے اماں بہنیں بھائیوں کی جاگیر میں جاتی ہے نا اماں جھولیاں بھر کے واپس آتی ہیں اماں تیری قبر پہ وعدہ کر رہی ہوں میں تیرے بیٹوں کے شہر میں جاؤں گی جھولی خالی کر کے واپس آؤں میں تیرے بیٹوں کے شہر میں جاؤں گی کدی نہ ماشاءاللہ جھولی خالی کر کے واپس آؤں گی سیدہ پیچھے ہٹی باجی معاف کریا جائے علی پاک کی ایک اور بیٹی آگے بڑھی اس مخدومہ کا میں نام نہیں لے رہا آپ کی ہائے بتائے گی کیسے مصیب سن رہے ہیں آپ یہ بی بی آگے بڑھی اس نے قبر پہ سر مارا چیخ مار کے دی اماں تو ماں کسی شریف کی بیٹی بھی اولاد نہ ہو اماں تو ماں کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو اماں زینب کے پاس بیٹے تھے نا اس نے بیٹوں کا ناز کیا اماں میرے پاس ہے سر کی چادر زینب سے پہلے دوں گی یہ دونوں ہٹی سیانہ مجمع اللہ کرے ایک ہی گلتے پڑ جائے یہ دونوں پیچھے ہٹی ایک اور بیٹی آگے بڑھی اللہ کرے باجی میں گل سمجھانا یہ دونوں پیچھے ہٹی ایک اور بیٹی آگے بڑھی یہ دونوں سرہانے آئی تھی وہ پاؤں کی طرف آئی یہ دونوں سرہانے آئی تھی وہ پاؤں کی طرف آئی ان نے کہا تھا اماں اس نے کہا زینب کی اماں کوئی یہ پڑھیا کہتے زینب کی اماں کلثوم کی اماں وہ تیری اپنی بیٹیاں تھی میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں وہ تیرے حسن حسین کی بہنیں تھی میں تیرے نوکر عباس کی بہن ہوں اماں تیری قبر پہ وعدہ کر رہے ہوں زینب بیٹے دے گی مر کربلا میں کلثوم چادر دے گی مر کربلا میں اماں میں کربلا سے پہلے اجڑ جاؤں گی عید کی رات ہوگی تو کہے گی رقیہ چادر اتار رقیہ بال کھول رقیہ تیرا مسلم مارا گیا رقیہ تیرے بچے یتیم ہو گئے رقیہ تیرا سہاگ مارا گیا کھیرے والے والوں آخری جملہ آج کی مجلس کا کربلا کے جنگل میں بی بی زینب سے لے کے بی بی رباب تک کسی ماں نے 3 بچانے کے لیے 1 بیٹا دیا کسی نے 2 دیے اکیلی عباس کی بہن ہے جس نے 6 دیے اکیلی غازی کی بہن ہے کس نے 6 دیے جنہیں بھی رشالہ 2 باپ کے ساتھ چلے گئے جنہیں عید والے دن روتی رہی جنہیں عید والے دن روتی رہی 2 کربلا کے جنگل میں مارے گئے جنہیں شام غریبہ روتی رہی سید آئے کرے ہیں 2 شام غریبہ کے اندھیرے میں گم ہوئے جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئی 2 شام غریبہ کے اندھیرے میں گم ہوئے جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئی اے قرآن میرے سر دے جوانی کھڑا اولاد آنا سا مک جا جھوٹ مارا کربلا کے جنگل میں بی بی زینب سے لے کے بی بی رباب تک ہر ماں نے 3 بچانے کے لیے بیٹا دیا ہے اکیلی عباس کی بہن ہے جس نے بیٹی قتل کرائی ہے اکیلی غازی کی بہن ہے جس نے بیٹی قتل کرائی ہے 4 سال کی بچی یتیم بچی جناب مسلم کی بیٹی جس کا نام ہے مقتل میں عاتقہ شام غریبہ تھی اس بچی کے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی یہ بچی 2 ہاتھوں سے ماتم کر رہی تھی اور جا رہی تھی ماموں عباس کے لاشے کی طرف یزیدی کتے معاف کرے گھوڑوں پہ بیٹھ کے زینب کو اکبر کا پرسہ دینے آ رہے تھے مسلم کی بیٹی کسی گھوڑے کے پاؤں سے ٹکرائی عاتقہ زمین پہ گری اوپر سے گھوڑے گزر اللہ اکبر مسلم کی یتیم بیٹی
کسی گھوڑے کے پاؤں سے ٹکرائی، آتے کا زمین پہ گری، اوپر سے گھوڑے گزر گئے، شام غریبہ تھی، آدھی رات کا وقت تھا، تیری لاہور والی ملکہ ایک کیلے پہ بیٹھ کے کہتی حسین دن کو جتنے ٹکڑے تیرے قاسم کے ہوئے تھے نا، رات کو اتنے میری بیٹی کے ہو گئے۔ حسین ایمان پر کے بتا میں بیٹی کو کفن کہاں سے؟ ہم سر کی نوکری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں، سیدوں کو مالک اور عزتیں عطا فرمائیں۔